ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزہ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، مسلمانوں کی ذمہ داریاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، امت کا درد محسوس کیا جانا اور ہر امتی اپنے حصے کا کام کرے، ہم سب کے سامنے باتیں کھل کر آ چکی ہیں۔ کچھ باتوں پر آج توجہ دلانا مقصود ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فتح کی آخری آیت کا ایک حصہ ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ابتدا میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فتح کے آخر میں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ خاص اس کا ایک پس منظر ہے، صلح حدیبیہ کی دستاویز کے تعلق سے اس کی تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں، البتہ آگے ارشاد فرمایا والذین معہ، اور جو نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر بڑے شدید ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ کیا مطلب شدید ہیں؟ ظلم ہوتا ہے کفار کی طرف سے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، مخالفتیں کی جاتی ہیں، شہید کیا جاتا ہے، مگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ یہ کفار پر بڑے سخت ہیں، کفار کے بارے میں بڑے شدید ہیں، یہ حق کے خاطر کھڑے ہیں، جمے ہیں، ڈٹے ہیں، اور ساری مخالفتوں کے باوجود بھی ہٹنے کو جھکنے کو تیار نہیں ہیں۔ وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، آگے فرمایا آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں تو ایثار ہے، محبت ہے، مودت ہے، قربانی ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا معاملہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے بڑا پیارا نکتہ، اشداء علی الکفار پہلے، رحماء بینہم بعد میں بیان ہوا۔ بہت قیمتی نکتہ ہے، اشداء علی الکفار پہلے ذکر کیا گیا، رحماء بینہم بعد میں ذکر کیا گیا۔ کفار جو کہ دین دشمن ہوں، اسلام دشمن ہوں، ظالم ہوں، جابر ہوں، جیسے کہ آج کے صہیونی، آج کے یہودی اور ان کی معاونت کرنے والے دیگر کفار، یہ جو دین دشمن بن چکے ہیں اور اسلام و فوبیا کے نام پر مخالفت کر رہے ہیں، دین کی، دین والوں پر زندگی کو اجیرن کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کی حرمت کو پامال کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں جو گرائے چلے جا رہے ہیں، بچیوں کو شہید کیے چلے جا رہے ہیں، اسکولوں کو تباہ کیے چلے جا رہے ہیں، درسگاہوں کو تباہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ ان کفار کی دشمنی اگر امت مسلمہ کے دلوں میں ہو، یہ دین دشمن، ظالم، جابر کفار، ان کی دشمنی اور نفرت اگر دلوں میں ہوگی تو پھر آپس میں رحم دلی کے جذبات ہوں گے، آپس میں محبت کا معاملہ ہوگا، رحم دلی کا معاملہ ہوگا، دل جڑے ہوئے ہوں گے۔ بہت اہم نکتہ، ہماری فطرت میں اللہ نے کچھ جذبات رکھے جس میں غصے کا جذبہ بھی ہے، مطلوب ہے مگر صحیح جگہ پر۔ کہاں نکلنا چاہیے؟ جہاں اللہ کا دین پامال ہوتا ہے، جہاں اللہ کے احکامات توڑے جاتے ہیں۔ جیسے کہ نبی اکرم علیہ السلام کو سب سے زیادہ غصہ کب آتا تھا؟ جب اللہ کی حدود پامال ہوتی تھیں، اللہ کے احکامات توڑے جاتے تھے، وہاں غصے کا اظہار ہونا چاہیے۔ پھر صحابہ کرام کا کیا طرز عمل بیان ہوا؟ اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے شدید ہیں، یہاں غصہ ہونا چاہیے، یہاں غضب کے جذبات ہونے چاہیے۔ تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ دین کی خدمت کا جذبہ، دین کی سربلندی کی محنت کا جذبہ، حق کا ساتھ دینے کا جذبہ، باطل کو مٹانے کا جذبہ، ظلم کے خاتمے کا جذبہ، مظلوم کی داد رسی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ کبھی مسلک کے نام پر لڑائیاں ہیں، کبھی فرقہ واریت کے نام پر تباہیاں ہیں، کبھی قتل و غارت گری کے معاملات ہیں، کبھی زبان کے بنیاد پر جھگڑے ہیں، کبھی لسانیت کے سے آگے بڑھ کر سیاسی چپقلش اور نفرتوں کی بنیاد پر قتل و غارت گری کے معاملات ہیں۔ آپس میں لڑ رہے مر رہے ہیں، آپس میں لوٹ مار ہو رہی، آپس میں قتل و غارت گری ہو رہی، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ کفار کی جو نفرت ہونی چاہیے تھی، وہ دین دشمنوں کی جو نفرت ہونی چاہیے وہ ہے نہیں، تو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جذبہ تو فطری کہیں نہ کہیں تو نکلے گا، صحیح جگہ نہیں نکلے گا، غلط جگہ نکلے گا۔ لڑ رہے ہیں نا فرقہ واریت، مسلک پرستی کے معاملات، مال و دولت کی وجہ سے اور سیاسی نفرتوں کی وجہ سے، زبان کے اختلافات کی وجہ سے، خطوں کے اختلافات کی وجہ سے لڑ رہے ہیں نا۔ وجہ کیا ہے؟ بڑا مقصد کھو دیا۔ اگر آج اس ظلم کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں تو ہماری نفرتیں آپس کی ختم ہو جائیں گی، اس ظلم کے خلاف اگر ہم کھڑے ہو جائیں آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، مظلوم کی داد رسی کا بڑا مقصد سامنے لے کر کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ آپس کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ ملک پاکستان اللہ کی نعمت ہے نا، اور اسرائیل کا توڑ بھی یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اللہ کی نعمت ہے، یہاں کی مثل ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے اور باطل کو مٹانے کے لیے استعمال بھی کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اگر آج جڑے ہوئے ہوں گے تو باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، تو جڑیں گے بھی تب، محبت بھی تب پیدا ہوگی جب ظالموں کے لیے نفرت دل میں ہوگی، دین دشمنوں کے لیے نفرت دل میں ہوگی۔ یہ آیت کا یہ سب بہت بڑا میسج آج دے رہا ہے۔ کیا اچھا ہو، ہم امتی ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں،
اللہ اس کے رسول علیہ السلام قرآن دین اسلام کے ماننے والے، یہ ہماری بنیاد ہے، اور ان بھائیوں کے ساتھ ہمارا رشتہ اسلامی برادری کا رشتہ ہے، فلسطینیوں کے ساتھ رشتہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ اس پر اگر ہم کھڑے ہو گئے تو ان کا بھی دل بڑا ہوا کہ ہمارے بھائی ہمارے پیچھے، امت ہماری پیچھے کھڑی ہے، اور ہماری آپس کی نفرتیں اور عداوتیں اور دشمنیاں بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں ظلم کو روکنے اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے ہمارا حصہ ڈالنے کی توفیق دے، اور ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے مقتدی طبقات کو اس سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com